بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضویان، ان کی یہ کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی کتاب کتاب الطہارہ، اس کتاب سے ہم لوگ اب پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب تک ہم لوگوں نے ماء طاہر پڑھا، تو وہاں سے اب ہم لوگوں کو مکمل کرنا ہے۔ جی شیخ پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري. وفي حديث صلح الحديبية وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ويعفى عن يسيره، وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم يتوضؤون من الأقداح أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. ويفتقر للنية لحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وللتسمية قياسا على الوضوء، قال هو أبو الخطاب. کیا ثالث بھی پڑھنا ہے؟ کیا اس کو پڑھیں گے پہلے؟ پڑھ لیں، کیونکہ تھوڑا سا ہے، وہ پڑھ لیں وہ بھی۔ الثالث: نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. لحديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون يسأل عن الماء، وهو يسأل جی مجهول، وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه الخمسة. وفي لفظ ابن ماجه وأحمد: لم ينجسه شيء، يدل على ما لم يبلغهما ينجس. أيوة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، متفق عليه، يدل على نجاسة من غير تغير. ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه، جی صحیح ہے۔ قاله في الكافي. وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير جمعا بين الكل، قاله في المنتقى: أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. قال في الكافي بغير خلاف، وقال في الشرح: حكاه ابن المنذر إجماعا. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير، طهر أو عاد إلى طهوريته. والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وإنما خصت القلتان بقلال حجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار،
قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا قربتين والاحتياط أن يجعل قربة قربة قربتين وشيئا والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فكانت القلتان 5 قرب تقريبا والقربة 100 رطل بالعراق والرطل للعراق 90 مثقالا وهما 500 رطل بالعراق و80 رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدس ومساحتهما أي قلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. بعد فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. حديث بئر بضاعة السابق رواه أحمد وغيره. بئر بضاعة لحديث بئر بضاعة السابق رواه أحمد وغيره. وإن شك في كثرته فهو نجس وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجوز التحري كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات قاله في الكافي. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله لحديث الدين النصيحة. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ماء کی 3 قسمیں بتلائے تھے اور اس میں سب سے پہلے طہور، دوسرا طاہر، تیسرا نجس. طہور کی تعریف، اس کے اقسام ہم لوگوں نے پڑھ لیے. اب اس کے بعد ماء طاہر. ماء طاہر کیا تھا؟ ہوا ما تغیر کثیر من لونہ او طعمہ او ریحہ بشیء طاہر. مثال دی گئی چاہے شکر سے یا کوئی اور بھی پاکیزہ چیز سے پانی کے اوصاف میں تبدیلی آ جائے، اس کا ذائقہ بدل جائے، اس کا رنگ بدل جائے، اس کی بو بدل جائے، تو ایسی صورت میں وہ پانی ماء طاہر ہو جاتا ہے. اور یہ ماء طاہر جمہور کے پاس اپنے طور پہ وہ فی نفسی ہی پاک ہے لیکن دوسروں کو پاکیزہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ ماننا ہے جمہور کا. یہاں ایک بات اور انہوں نے کہی کہ ماء طاہر اگر اپنے طور پہ خود اس کے اندر تبدیلی ہو جائے، جو تبدیلی پیدا ہو گئی تھی وہ تبدیلی خود بخود ختم ہو جائے، عاد الى طہوریتہ، تو ایسی صورت میں پھر وہ ماء طاہر طہور بن جائے گا. اور اسی طرح ماء طاہر میں سے وہ بھی پانی ہے جو تھوڑا سا ہو اور رفع حدث کے لیے استعمال کیا جائے. رفع حدث مطلب مثلا وضو کر لیے، اب وہ پانی جس سے وضو کیا گیا ہے، پہلی مرتبہ دھویا گیا ہے ہاتھ کو، پیر کو، منہ کو، وہ مستعمل پانی جمہور کے پاس ماء طاہر ہے جو دوسرے کو مطہر نہیں کر سکتا. من الطاہر ما کان قلیلا استعمل فی رفع حدث. تو یہاں پر میں نے ذکر کیا تھا کہ قلیل یا کثیر سے مراد فقہاء کے پاس کیا ہوتا ہے؟ قلیل کہیں گے تو کتنا ہوگا؟ جی مشائخ 120 لیٹر سے کم، 270 لیٹر سے کم. قلتین لکھا تھا میں اسی سے میں کانفیڈنٹ سے بولا میں 270 لیٹر جو ہے ماء کثیر ہے، قلتین سے زیادہ ہے. قلیل جب کہہ دیتے ہیں تو
ایسی صورت میں وہ پانی مادون القلتین، وہ ہو سکتا ہے 2 لوٹے بھی ہو سکتا ہے 2 گھڑے بھی ہو سکتا ہے 4 گھڑے بھی ہو یا 4 بالٹی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ ماء قلیل ہے۔ ہاں تو بالکل۔ ایسی صورت میں جو اگر وضو وغیرہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو پھر وہ بھی ماء طاہر ہی رہے گا۔ اب کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کے پانی سے جو چھڑکا تو گویا کہ ماء مستعمل رفع حدث کے لیے استعمال ہوا تھا، یہ ماء طاہر تھا۔ اب اسی طرح صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستعمل پانی کو لے کر اپنے بدن پہ مل رہے تھے تو یہ بھی کیا تھا؟ ماء طاہر تھا۔ وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ حَالِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی میں اگر تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ تبدیلی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ جو ایک بکیٹ پانی بھی رکھے ہیں، تھوڑی سی ایک ہلدی گر گئی ایک چٹکی برابر، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کا وہ یسیر اگر گر جاتی ہے کسی چیز میں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وهو ظاہر حال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ لأنہم یتوضؤون من الاقداح۔ اسی طرح یہ یعفى عن یسیرہ کے پس منظر میں ایک اور بات کہ جب ماء طاہر دوسروں کو یعنی کہ لگتا ہے یا پہنچتا ہے تو ایسی صورت میں یہ جو وضو کر رہے ہیں ماء قلیل ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جتنا بھی پانی لیں گے وہ عموماً ایک لوٹے ووٹے سے وضو کیا کرتے تھے، اور یہی عموماً صحابہ کرام کا معمول تھا۔ یہ برتن قدح کہتے ہیں برتن کو، برتن کسی بھی شکل کا ہو سکتا ہے، گول بھی ہو، بڑا بھی ہو، چوڑا بھی ہو تھوڑا سا، تو کسی بھی صورت میں وہ ماء قلیل ہی ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر مزید اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے، دیکھیے ماء طاہر میں کون کون سے ماء کو انہوں نے شمار کیا تھا۔ ایک تو وہ پانی جو ایک شے طاہر کے اس میں گرنے سے اس کے اوصاف میں تبدیلی پیدا ہو جائے وہ بھی ماء طاہر ہے۔ اسی طرح جو رفع حدث کے لیے استعمال ہو ماء قلیل ہو وہ بھی ماء طاہر ہے۔ یا اسی طرح وہ پانی جس کے اندر ایک بالغ انسان کا ہاتھ، رات میں سوئے ہوئے انسان کا ہاتھ اس پانی کے اندر چلا جائے تو ایسی صورت میں وہ پانی بھی ماء طاہر کے قسم میں ہو جائے گا۔ کیوں؟ دیکھیے اس کی تفصیل انہوں نے پوری کہی ہے۔ اب انغمست فیہ کل ید المسلم المکلف النائم لیلا نوما ینقض الوضوء، صرف اونگتے بیٹھا تھا ویسا آدمی جا کے ہاتھ ڈالا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پوری طرح ایسی گہری نیند جو اس کے وضو کو ناقض کر دے، ایسا آدمی کسی برتن میں کسی بالٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے، ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونے سے پہلے ڈال دیتا ہے، بسم اللہ کہہ کے، جب وہ ہاتھ کو نہیں دھوتا ہے ایسے جا کے ڈال دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ پانی بھی ماء طاہر ہوگا۔ کیونکہ حدیث میں جو بات کہی گئی ہے کہ اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء 3 فان احدكم لا يدري اين باتت يده، حدیث میں اس کی علت بھی بتلائی گئی، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دھونے کے لیے کہا، کہاں کہاں ہاتھ گھومتا ہے اس کو خود پتہ نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں دھو لے ہاتھ۔ اگر نہیں دھویا، لے جا کے ڈال دیا کسی بھی پانی میں، اب وہ ماء طہور نہیں کہلائے گا، ماء طاہر کہلائے گا۔ اس کی وجہ یہی جو حدیث میں انہوں نے بیان کی ہے۔ اور یفتقر للنیہ، انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں ماتن نے، شیخ مرعی نے، اس کی شرح یہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَيَفْتَقِرُ لِلنِّيَّةِ لِحَدِيثِ عمر رضی اللہ عنہ انما الاعمال بالنیات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس لیے اس کو نیت کے ساتھ دھونا چاہیے اور تسمیہ کے ساتھ، یعنی کہ بسم اللہ کہہ کر۔ وَلِلتَّسْمِيَةِ قِيَاسًا عَلَى الْوُضُوء، اب خود وضو میں یہ خود مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بسم اللہ کہے بغیر وضو کرتا ہے تو وہ کیا درست ہے نہیں ہے، اور راجح قول اس میں بھی یہی ہے کہ یہ بسم اللہ کہنا سنت ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی بسم اللہ بھول کر وضو کر لیتا ہے تو اس کا وضو تو ہو جائے گا، لیکن نیت تو ضروری ہے۔ نیت کے بغیر اگر کوئی وضو کرتا ہے تو پھر وہ
وضو شمار نہیں ہوگا. یعنی اس کا ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ میں اب وضو کر رہا ہوں, صرف پسینہ آ رہا ہے مجھے تو ٹھنڈا پانی میں صرف بدن پہ ڈال لینا چاہ رہا ہوں, ایسی نیت ہوگی تو وہ وضو نہیں ہوگا. اچھا, تو یہ ہو گئی مائع طاہر کی قسم. یہاں پر انہوں نے 2-3 قسمیں خاص طور پر ذکر کی ہیں. ایک تو وہ جو پاکیزہ چیز کے گرنے سے اوصاف میں تبدیلی ہو جائے وہ مائع طاہر ہے. اسی طرح تھوڑا سا پانی ہو, رفع حدث کے لیے استعمال ہوا ہو تو یہ مائع مستعمل, یہ بھی مائع طاہر ہے. ایک کسی برتن میں پانی رکھا ہوا تھا, اس میں کسی رات کے سوئے ہوئے نوجوان انسان نے ہاتھ ڈال دیا بغیر دھوئے کے ہاتھ کو, تو پھر وہ مائع طاہر ہو جاتا ہے. یہ 3 چیزیں انہوں نے ذکر کی. اب یہاں پر تیسری قسم شروع ہو رہی ہے, الماء النجس. الماء النجس اس کا حکم بتلا رہے ہیں. یحرم استعمالہ الا للضرورہ. مائع نجس اس کا استعمال کرنا ہی حرام ہے سوائے سخت ضرورت کے صورت میں. ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. نہ یہ استنجا کے لیے استعمال ہو سکتا ہے نہ رفع حدث کے لیے. وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قلیل. وہ مائع قلیل مائع نجس کون سا ہے؟ جس کے اندر نجاست گری ہو اور وہ تھوڑا سا پانی ہو. وهو قلیل ان کی ضمیر ماء کی طرف. دلیل حدیث سے یہ دے رہے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الارض. صحرا میں, جنگلوں میں کہیں نہ کہیں پانی تھوڑا سا رہتا ہے, وہاں پر درندے بھی آ کے پیتے ہیں. وہ درندے مردار کھا کے بھی آئیں گے, وہ پئیں گے, اس میں منہ ڈالیں گے. تو ایسا جو تھوڑا سا پانی رہتا ہے وہ کیا پاک رہے گا یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. اگر وہ پانی اتنا زیادہ ہے اور اس میں یہ درندے بھی آ کر منہ ڈالتے ہیں تو بھی وہ ناپاک نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ماء کثیر ہے, وہ ماء قلتین سے اوپر ہے. یہ جمہور کا یہ موقف ہے. یہاں پر بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ قلتین کی یہ جو تحدید ہے اس پر بعض محدثین نے کلام بھی کیا ہے اس حدیث پر کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے. لیکن کل ملا کر اس حدیث کے صحت کے لیے شیخ البانی وغیرہ نے بھی تصحیح کی ہے اور بھی بعض دیگر لوگوں نے تصحیح کی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا موقف اس میں یہ ہے کہ پانی کے تھوڑے یا زیادہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا تو اسی صورت میں جب پانی کے اوصاف میں تبدیلی ہو جائے. پانی تھا, اگر اس میں کوئی گندگی پڑ گئی اور اس کے اوصاف میں تبدیلی ہو گئی اور وہ پانی دون القلتین تھا تو وہ تو سب کے پاس بالاتفاق نجس ہے. دون القلتین مطلب 270 لیٹر سے کم تھا. مثلا مان لیں کہ 200 لیٹر تھا, 200 لیٹر تھا, اس کے اندر نجاست گر گئی, ٹھیک, تو اب یہ دون القلتین ہونے کی وجہ سے نجس ہو جائے گا جمہور کے پاس. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ دیکھیے, کہیں بھی ایک جگہ پانی ٹھہرا ہوا تھا, جیسے جنگل کی بات یہ کر رہے ہیں, وہاں گندگی گر گئی, وہ پانی دون القلتین ہے, 270 لیٹر نہیں ہے, 200 لیٹر ہے. تو ایسے پانی میں اگر گندگی گر گئی تو کیا وہ پانی اب نجس ہو جائے گا یا پاک رہے گا؟ بات واضح ہو رہی مشائخ؟ بالکل نجس, بالکل نجس. جمہور کے اعتبار سے یہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دون القلتین ہے, اس کے اندر نجاست گر گئی ہے تو وہ ماء نجس ہے. یہ بات وہ کہہ رہے ہیں. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا موقف اس میں یہ ہے کہ یہاں پر دیکھا جائے گا اگر تبدیلی ہوئی ہے اوصاف میں
تو پھر ایسی صورت میں اس کو کہیں گے کہ مائع نجس ہے. ایسی صورت میں کہیں گے کہ وہ مائع نجس ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تبدیلی نہیں ہوئی ہے تو اس پانی کو مائع نجس نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اوصاف میں تبدیلی نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی سی نجاست گری، ایک طرف گری ہے، دوسرے طرف 200 لیٹر جو پانی، ایک مثال کی بات کر رہا ہوں میں، دون القلتین بولیں گے تو 2.25 خلا بھی اگر ہے، 250 لیٹر بھی ہے، تو بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ مائع قلیل ہی ہو جائے گا. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اعتبار ہونا چاہیے اصل میں اوصاف کا. اگر اوصاف بدل گئے ہیں تو پھر وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر اوصاف نہیں بدلے ہیں، تھوڑی سی نجاست گری، اب اتنے سے پانی کے مقابلے میں اتنی سی نجاست اگر گری ہے تو وہ پورا پانی مائع نجس نہیں ہوگا. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کا موقف ہے. اب جمہور کا موقف یہی ہے کہ اگر پانی دون القلتین ہے، اس میں نجاست گرتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ مائع نجس ہے. اب اگر یعنی کہ جمہور کے اعتبار سے ایک بڑا سا ہانڈا ہے، پانی کا بڑا سا ٹینک ہے، 200 لیٹر کا ٹینک ہے، وہاں پر کچھ تھوڑی سی گندگی گرنے کا شبہ ہو گیا. اب اس کی وجہ سے نہ تبدیلی ہوئی اوصاف میں، نہ بو پیدا ہوئی، نہ اور کوئی چیز ہوئی. جمہور کے اعتبار سے جب آپ کو وہاں یقین ہو گیا کہ نجاست گری ہے تو یہ پانی ناپاک ہے. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا الا ہے کہ اس کے اوصاف میں تبدیلی ہو جائے. ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا سا فرق ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رائے اور جمہور کی رائے میں. وہ یہی کہتے ہیں الماء طہور لا ينجسه شیء. اور اس کی جو یہی جو حدیث آئی ہے کیا کہتے ہیں بیر بضاعہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی الماء طہور لا ينجسه شیء، کوئی چیز اس کو گندا نہیں کرے گی. اب گندا ہوگا پانی تو اسی صورت میں جب اس کے اوصاف میں تبدیلی پیدا ہو. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کا موقف ہے. چلیے اس کے بعد یہاں پر جو سوال کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنگل میں تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہی بات بتلائی کہ اگر پانی بہت زیادہ ہو تو پھر وہ پانی مائع نجس نہیں ہوگا، وہ پانی طہور باقی رہے گا، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہاں پر قلتین کا اعتبار جو جمہور نے کیا، اس کے لیے اور بھی دیگر احادیث سے دلیل انہوں نے دی ہے کہ ایک بکیٹ پانی میں کتا آ کر منہ ڈال دے تو اب نہ صرف وہ بکیٹ کا پانی نجس ہو جائے گا، بلکہ اس بکیٹ کو، اس برتن کو بھی 7 بار دھونا پڑے گا. ٹھیک؟ صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ یہ تو متفق علیہ حدیث ہے. کیا مشائخ سن رہے ہیں؟ جی شیخ صحیح ہے. ہاں جی جی جی. یہاں ماء قلیل ہے، لیکن اس کے باوجود، اس کے اوصاف کے تبدیلی نہ ہونے کے باوجود کتا منہ ڈالا، تبدیلی ہوئی نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، اب پورا پانی اس کو پھینک دینا ہے. یہی اسی سے دلیل لیتے ہوئے جمہور یہاں کہتے ہیں کہ بھائی یہاں اوصاف دیکھنے کی ضرورت نہیں، پانی تھوڑا سا ہے پھینک دینا پڑے گا. پانی بہت زیادہ ہے تو پھر کوئی بات نہیں. بڑی ٹینک تھی 500 لیٹر کی، کتا منہ ڈال دیا تو اب کیا پورا 500 لیٹر پانی بہائیں گے؟ نہیں بہائیں گے. کیوں؟ قلتین سے زیادہ ہے. قلتین سے زیادہ ہے. اور یہاں پر جو آپ سے آ کر سوال کیا تھا صحابہ کرام نے کہ دیکھو درندے وغیرہ آ کر پانی پیتے ہیں، صحرا میں کہیں پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے بارش وغیرہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر پانی زیادہ ہو تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا. صحیح ہے؟ تو وہاں جی شیخ. تبدیلی پیدا ہونے کی کوئی بات نہیں. پانی زیادہ ہے، درندے منہ ڈال دیے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں بھی پیدا ہوئی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، پاک ہے. پانی تھوڑا ہے، درندے منہ ڈال دیے ہیں تو وہ پانی پھینکنا پڑے گا، وہ پانی نجس ہو جائے گا. ٹھیک. یدل علی نجاست من غیر تغیر، یہ جو حدیث ہے بلوغ الکلب کی کہ کتا منہ ڈال دے تو بغیر کسی تبدیلی کے وہ پانی یا وہ برتن خود نجس ہو جاتا ہے،
وَلِأَنَّ الْمَاءَ الْيَسِيرَ يُمْكِنُ حِفْظُهُ فِي الْأَوْعِيَةِ فَلَمْ يُعْفَ عَنْهُ۔ یہاں تھوڑے سے پانی کے تعلق سے یہ حکم اس لیے ہوا کیونکہ تھوڑے سے پانی کو کہیں بھی اسٹور کیا جا سکتا ہے، ایک بڑے ڈبے میں بند کیا جا سکتا ہے، بڑے ٹینک میں بند کیا جا سکتا ہے، بڑے گھڑے میں بند کیا جا سکتا ہے، تو اس میں معاف نہیں کیا گیا، آپ کو بند کر کے رکھنا چاہیے۔ اگر زیادہ ہو تو پھر وہ معفو عنہ ہوئے، کیوں؟ جس طرح حدیث سے بئر بضاعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بئر بضاعہ کی حدیث کے تعلق سے کہا تھا کہ الماء طہور لا ينجسه شیء۔ شیخ الاسلام تیمیہ کا جو موقف ہے ان کا، بس پانی قلیل ہو کثیر ہو جو بھی ہو وہ پاکیزہ ہے، پاک کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، صرف اسی صورت میں وہ اہل نہیں رہے گا جب اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو۔ اس کے اندر تبدیلی نہیں پیدا ہوگی تو پھر وہ اہل رہے گا تطہیر کا۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا موقف، اور وہ حدیث بئر بضاعہ سے بھی وہ وہی دلیل لیتے ہیں۔ یہاں جو جمہور کی دلیل ہے کہ بئر بضاعہ کا پانی چونکہ کثیر تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی یہ بات کہی کہ وہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرے گی، کیونکہ بئر بضاعہ کا پانی اتنا زیادہ تھا واقعی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی گہرا ہوگا، زیادہ ہوگا تو وہ نجس نہیں ہوگا۔ بئر بضاعہ میں تو اب اتنا پانی تو تھا ہی، اس اعتبار سے اس کو ماء کثیر پر محمول کیے ہیں، تو ماء کثیر ہو، اس کے اندر نجاست گر جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہ پیدا ہو تو پھر وہ ماء طہور ہے۔ دون القلتین ہے، 270 لیٹر سے کم ہے، اس کے اندر نجاست گر جائے تو جمہور کے اعتبار سے یہ پانی نجس ہو جاتا ہے، جبکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ پانی نجس نہیں ہوتا، الا ہے کہ اس کے اوصاف میں تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اگر پوری طرح تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں بالاتفاق وہ ماء نجس ہے۔ سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ جی شیخ۔ جی اچھا، او کان کثیرا وتغیر بها احد اوصافه، اچھا یا پھر ماء نجس میں وہ پانی بھی ہے وتغیر بها احد اوصافه، اس کے اندر پوری طرح ماء کثیر ہونے کے باوجود کوئی چیز ایسی گر گئی کہ اس کے اوصاف کو تبدیل کر دی، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ قالہ فی الکافی، قال فی الکافی بغیر خلاف، وہ بھی نجس ہوگا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، ہم لوگ جو ہے نا پڑھ رہے تھے، ثانویہ میں تھے، ہاسٹل میں، اوپر ایک کوا مر کے گر گیا تھا، شاید وہ ڈھکن کسی وجہ سے کھولا گیا اوپر ٹینک کا، بعد میں وہ کسی نے صحیح سے بند نہیں کیا، نہیں بند کیا ہو تو بھی کسی طرح بہرکیف کوا گر گیا اس کے اندر۔ اب وہ ایک دن دو دن تو اس کا شاید کچھ اثر نہیں معلوم ہوا، 2-3 دن کے بعد جو ہے بہت خطرناک بدبو آنے لگی پانی میں۔ جو مشرف تھے وہ بچوں کو بلایا کہ اوپر جا کے ٹینک میں دیکھ کر آؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ وہاں جا کر وہ دیکھتے ہیں تو وہ کوا جو ہے گر کے پھول گیا اس میں۔ اب وہ ٹینک کا پانی، اب وہ جس حساب سے 200-250 لڑکے رہتے تھے ان کے لیے تو 100-150 لیٹر کا ٹینک تو نہیں ہوتا تھا، لازماً 500 لیٹر یا اس سے اوپر ہی ہوگا، تو اتنا زیادہ پانی 500 لیٹر یعنی ماء کثیر تھا، اس کے باوجود اس کے اندر کوے کی گرنے کی وجہ سے اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی تھی، اس کی تبدیلی، اس کے پانی میں بو آ گئی تھی، تو اس اعتبار سے وہ ماء نجس ہو گیا، تو اس کو پوری طرح بہایا گیا تھا، پورا ٹینک جو ہے بہت دیر تک کے لیے سارے نل کھول دیے گئے تھے تاکہ پورا پانی صاف ہو جائے۔ تو اس طرح اگر ماء کثیر ہو، اس کے اندر نجاست گر جائے اور اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے اس کے اوصاف میں، تو پھر ایسی صورت میں وہ ماء نجس ہو جائے گا۔ یہ جو عطف کرتے جا رہے ہیں نا ماتن، یہ بعض نسخوں میں شاید سرخ رنگ میں ہوگا متن، یا تو پھر موٹے خط میں ہوگا، تو یہ جس طرح عطف کرتے جائیں گے وہ سارا پانی نجس ہے۔ دیکھیے نجس یحرم استعماله للضرورة ولا يرفع الحدث، یا اسی طرح او کان کثیرا وتغیر بها احد اوصافه، تو یہ بھی نجس ہے۔
فإن زال تغيره بنفسه، اب اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں او بإضافة طهور إليه او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهور، پانی خود بخود اگر بدل جائے، مثال کے طور پہ کنویں میں پانی براہ راست آتا ہی رہتا ہے، نیچے سے سوتے جو اس کے ہوتے ہیں پانی کے، اب کوئی چیز گر گئی، پانی کا رنگ بدل گیا، مزہ بدل گیا، اب اس میں سے پانی نکالا گیا، نکال کر پھینکا گیا اور وہ اس کا اثر ختم ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، صاف ہو جائے گا۔ یا پھر پانی جو ہے اتنا زیادہ ہو گیا کہ پھر اس کا اثر باقی نہیں رہا، فإن زال تغیرہ بنفسی، پانی بہت زیادہ ہو جائے، ایسی صورت میں ہی اس کا اثر ختم ہو سکتا ہے۔ او بإضافة طہور الیہ او بنزح منہ، یا پھر اور زیادہ جان بوجھ کر اس پانی کو پاک کرنے کے لیے اور بہت زیادہ پانی ڈالا گیا، او بنزح منہ، یا ہے کہ پمپ سیٹ وغیرہ لگا کے گھنٹہ سے موٹر سے اس کو نکال دیا گیا، اس پانی کو نکال کر پھینک دیا گیا۔ وَيَبْقَى بَعْدَهُ كَثِيرٌ، اس کے بعد ماء کثیر اگر باقی ہے تو پھر طہورا، وہ پورے کا پورا پانی ماء طہور ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے مسائل پیش آ سکتے ہیں جہاں پر چھوٹے چھوٹے کنویں ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹینک ہیں، بڑے ٹینک ہیں، مسجدوں پہ رکھے رہتے ہیں، کبھی کھلا پڑا ہے ٹینک، کبھی کوئی چیز گر گئی، مر گیا کوئی چیز، پرندہ ورندہ، بدبو آنے لگ گئی، تو اب سارے لوگ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایسی صورت میں یہ ساری چیزوں کی تاکید کر لینا ضروری ہوتا ہے کہ وہ پانی پاک ہے یا نہیں۔ چلیے اس کے بعد یہاں پر وہ ماء کثیر کی تحدید کر رہے ہیں، والکثیر قلتان، ماء کثیر کیا ہے؟ 2 قلہ ہے، اور وہ قلال وہ جو حجر کے ایک علاقے کا نام ہے، وہاں کے علاقے کی طرف نسبت کر کے قلے کا حساب یا اس کا اندازہ لگا رہے ہیں، اور یسیر جو کہہ رہے ہیں مادونہما یعنی مادون القلتین۔ اب ہم لوگ لیٹر ہی کو سمجھتے ہیں، تو لیٹر کے اعتبار سے 270 لیٹر یہ ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے سمجھنا۔ یا ہے کہ اگر موٹے انداز میں سمجھنا چاہیں تو یہاں پر کہہ رہے ہیں دیکھیے ذراع و ربع، یہ ذراع ہو گیا، ربع یہاں تک کر لیں، ٹھیک، ذراع و ربع، اتنا پانی یہ لمبائی میں ہو، اتنا ہی چوڑائی میں ہو، اور اتنا ہی گہرائی میں ہو، تو ایسی صورت میں وہ ماء کثیر ہوگا۔ اب یہ 270 لیٹر کا اندازہ لگانا یہ تو آسان نہیں ہے، لیکن ذراع کے ذریعے سے اندازہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ الطَّهُورُ كَثِيرًا وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِالنَّجَاسَةِ فَهُوَ طَهُورٌ، تو اس طرح ماء طہور اگر کثیر ہو، نجاست سے تبدیل نہیں ہوا، فَهُوَ طَهُور، تو وہ طہور ہے۔ وَلَوْ مَعَ بَقَائِهَا فِيهِ، چھوٹی سی چڑیا گر گئی بڑے کنویں میں، اب اس سے نہ کوئی فرق پڑا اور نہ کوئی بدبو پیدا ہوئی پورے پانی میں، تو وہ اگر اس کے اندر پڑی بھی تھی، کوئی نکالا بھی نہیں، تو بھی وہ پانی کنویں کا باقی رہے گا، پاکیزہ ہی رہے گا، طہور ہی رہے گا۔ لحدیث بئر بضاعۃ السابق، بئر بضاعہ کی جو حدیث ہے اس کی روشنی میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا چلیے یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں، کیونکہ شاید اب میٹنگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ پھر وَإِن شَكَّ فِي كَثْرَتِهِ فَهُوَ نَجِسٌ، یہ بات بھی وہ کہہ رہے ہیں، اور اس کو یہاں سے انشاءاللہ پھر باب الآنیہ کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔